السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں محمد احسان۔ جیسا کہ ارطغرل غازی کے پہلے سیزن کے اختتام پر جب صلیبیوں کا خاتمہ ہوا تو امید یہی کی جا رہی تھی کہ اب کچھ عرصہ امن رہے گا، لیکن یوں ہی دوسرے سیزن کا آغاز ہوا ایک عجیب چیختی چلاتی مخلوق سامنے آئی جو انسانوں کی شکل میں درندے تھے، جبکہ ان کا مشغلہ قتل و غارت اور خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ دنیا انہیں منگولوں کے نام سے جانتی تھی، جبکہ ان کا کمانڈر نویان تھا۔ نویان سفاکیت اور وحشیت کا دوسرا نام تھا، جسے خون ریزی سے جنون کی حد تک محبت۔ ترکوں کے خون کی پیاس اگرچہ نویان کو مکمل طور پر سیراب نہ کر سکی اور اس کے مقاصد ارطغرل کی موجودگی میں پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، تاہم کئی بہادر نویان کے جنگی جنون کی پیش نظر ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 5 نوجوان بہادر شہیدوں کا ذکر کریں گے جن کی شہادت نویان کے ہاتھوں ہوئی۔ نمبر 1، سپاہی حمزہ خان۔ حمزہ سلیمان شاہ کے بیٹے گندوگدو کا خاص سپاہی تھا جو ایک عرصے تک اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتا رہا، تاہم ایک غلط فہمی کی وجہ سے جب گندوگدو نے حمزہ اور عبد الرحمن کو دشمنوں کے ساتھ مل جانے کی شک کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا تو حمزہ بدظن ہو کر نویان سے جا ملا اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک حملے میں حمزہ ایک بار پھر گندوگدو کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی سزا سے پہلے ہدایت پا لیتا ہے اور حکمت عملی کے تحت نویان کو گندوگدو کے پاس لاتا ہے اور اسی وقت نویان کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے۔ حق کا راستہ کھو دینے کے بعد حمزہ کا دوبارہ حق کے راستے پر آ کر جام شہادت نوش کرنا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ نمبر 4، آئکس خاتون۔ سپاہی ترگت کی آنکھوں کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک، یہ موت اس خاتون سے وابستہ ہے۔ ایک طویل انتظار کے بعد جب دونوں حسن کی مبارک گھڑی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہجرت کے دوران ایک غیر متوقع حملہ ہوتا ہے اور ترگت کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اگرچہ آئکس خاتون پر نویان کی جانب سے کوئی حملہ براہ راست دکھایا تو نہیں گیا، لیکن ترگت کا نویان سے انتقام لینے کے لیے تڑپنا یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کی شہادت نویان کے ہی ہاتھوں ہوئی۔ نمبر 3، تغتن۔ اس کردار کے کئی رنگ دیکھنے کو ملے، یہ کہیں ارطغرل کی حسرت میں گرفتار نظر آیا تو کہیں اس کا دل گوگچی کی محبت میں موم کی مانند پگھلتے ہوئے بھی دیکھا گیا، کہیں یہ لاپرواہ سرکار کی شکل میں بھی نظر آیا تو کہیں میدان جنگ میں ایک بہترین سپہ سالار کے طور پر اپنی بھرپور توانائی سے لڑتے ہوئے بھی نظر آیا۔ تغتن پر نویان نے ایک دفعہ بھرپور قوت و مدافعت سے حملہ کیا، لیکن اللہ کے فضل اور ابن العربی کی کاوشوں سے یہ بچ گیا، لیکن دوسری دفعہ ایک انتہائی المناک صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد اسے شہادت نصیب ہوئی۔ تغتن نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد نویان کے سپاہیوں کے گھیرے میں بہادری سے لڑتے ہوئے تغتن ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گیا جس پر موت کو بھی زندگی قرار دیا جاتا ہے اور جس کا انعام دونوں جہانوں کی کامیابی سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، احمد۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ شیطان کے راستے پر چلنے کے بعد حارث نامی عیسائی گورنر کے لیے ہدایت کا ایسا در کھلتا ہے جو قابل رشک ہے۔ ایمان کے نور سے منور ہو جانے کے بعد احمد جب جاسوس بن کر اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو نویان کو اس کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اس بہادر کو شہید کر دیتا ہے۔ سچ ہے کہ شہادت ایسی معراج ہے جس کے لیے خوش نصیبوں کا انتخاب کرتے وقت قدرت بہت کم لوگوں پر مہربان ہوتی ہے۔ نمبر 1، گوگچی۔ کم گو، نرم گفتار اور بظاہر سہمی ہوئی حامل کی شخصیت، یہ لڑکی وقت آنے پر ایک دلیر سپاہی کی مانند دشمنوں کے سامنے ڈٹ کھڑی ہوتی ہے۔ نویان نے گوگچی کو ایک دھوکے سے اغوا کیا، اس کا مقصد اس کو شہید کرنا نہیں تھا بلکہ وہ گوگچی کو استعمال کر کے توتن کو شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن جب گوگچی نے ان کی محبوبہ کو قتل کر دیا تو نویان نے گوگچی کو شہید کر دیا۔ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو دل کے دریچے تک محفوظ رکھنے والی یہ لڑکی خاموشی سے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ دوستو، آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ڈرامہ ارطغرل غازی کے بارے میں مزید انفارمیشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔